ناظرین، ایران بہت بڑی مشکل میں پھنسا ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں؟ ایران کس قدر نقصانات کا سامنا کر رہا ہے؟ ایران میں حالیہ جو متشدد مظاہرے ہوئے ہیں اور ابھی تک ہو رہے ہیں، ان میں جس طرح اضافہ ہوا ہے اور جو تشدد ہمارے سامنے آیا ہے اور جو میڈیا کی زینت بنتا رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ایران کس قدر خطرات سے دوچار ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایک سازش تھی جو کافی حد تک کامیاب ہو گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے جو مسلم ممالک باقی ہیں اتحادی، وہ ایران کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران آگے آنے والے جو حالات ہیں، ایام ہیں، ان میں ایران کیسے سروائیو کرے گا. یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے ناظرین. ایران ان مظاہروں کی وجہ سے کتنے مظاہرین کو کھو چکا ہے، کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ جو ہے وہ اترنا پڑا ہے، اور کتنے لوگ ان متشدد مظاہروں کے اندر زخمی ہوئے ہیں. ناظرین، یہ سارا کچھ آج کی اس ویلاگ کے اندر ہم سامنے لائیں گے. میرا نام ہے ذیشان سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون پلس. ناظرین، انسانی حقوق کی تنظیم ہرانہ کے مطابق 3090 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. ناظرین، جن میں 2885 شہری مظاہرین شامل ہیں. یہ احتجاجات ایران کی سب سے شدید اندرونی بد امنی ہے. ناظرین، مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد آج تک یکساں تو بالکل ہمیں کہیں بھی میڈیا میں نظر نہیں آئی. ناظرین، مختلف رپورٹس آئی ہیں اور کم از کم 2571 تک، اور بعض دعووں میں ہزاروں کی تعداد بھی ہمارے سامنے آئی ہے. ناظرین، مظاہرے تمام صوبوں میں 31 صوبے ہیں ان میں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں بنیادی اقتصادی بحران ہے، حکومتی نا امیدی ہے، اور لوگ اس وجہ سے جوک در جوک جو ہیں وہ مظاہرین میں احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں. اب اقتصادی پس منظر کو دیکھیں تو مظاہروں کی جو بڑی وجہ ہے وہ افراط زر ہے، انفلیشن ہے جس کو بڑھا رہی ہے. 2025 میں 48.6 اور دسمبر 2025 میں تقریباً 42.2 سے تجاوز کیا ہے افراط زر نے. اب ایک بہت بڑی معاشی بوجھ کی جو ایک ایسی ڈور، ایک ایسا گھریلو خرچ جو ناقابل برداشت بنا ہوا ہے. ایرانی ریال نے تاریخ کی نچلی سطح کو چھوا ہے. 1.8 ملین ایرانی ریال ہر امریکی جو ڈالر ہے اس کے برابر ہے. ناظرین، جس سے درآمدات مہنگی ہوئی ہے، روزمرہ اشیاء ناقابل استطاعت ہو گئی ہیں، خوراک اور ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. 70% یا اس سے زیادہ یہ اضافہ بنتا ہے. ناظرین، جس نے غربت اور متوسط طبقے کو شدید متاثر کیا ہے. اب جی ڈی پی کی بات کریں اور غربت کی بات کریں تو پابندیوں اور اقتصادی بحران کے باعث ایران کا فی کس جی ڈی پی 2024 میں کیا تھا؟ $5000 تک کم ہوا تھا. لیکن اب 2012 اور 2017 کے ہم کمپیئر کریں اس سال کے ساتھ تو یہ تقریباً $8000 سے زیادہ تھا. لیکن اس کے بعد اب دیکھ لیں کہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. اندازوں کے مطابق 22% سے 50% تک ایرانی عوام خط غربت کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. ناظرین، امریکہ ٹرمپ پالیسیز کی بات کریں تو اہم اقدامات و اثرات سامنے آئے ہیں. 25% جب ٹیرف پالیسی ٹرمپ نے اعلان کیا ملکوں پہ لگائی جائے گی جو ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک ہیں، تو 25% ٹیرف جب عائد ہوگا تو جس کا مقصد ایران پر اقتصادی دباؤ کو بڑھانا تھا. ناظرین، یہ ٹیرف چین، متحدہ عرب امارات، بھارت اور ترکی جیسے تجارتی شراکت داروں کو بھی بہت حد تک متاثر کر سکتا ہے. ناظرین، ٹرمپ کا جو سوشل میڈیا پر ایک ایسا پیغام سامنے آیا جو کافی زیر بحث رہا کہ ان دنوں ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایرانی عوام کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا، احتجاج جاری رکھنے کا بھی کہا، حکومتی اداروں کو کنٹرول سنبھالنے کا بھی کہا، اور حمایت کی یقین دہانی بھی کرائی. تو اب انہوں نے ایران کو تنبیہ کی کہ مظاہرین کو پھانسی دینے کی صورت میں سخت امریکی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ناظرین، سفارتی دباؤ تھا، فوجی اشارے تھے، ٹرمپ نے قابض حکومتی قوتوں کے خلاف ممکنہ فوجی آپشنز کا اندیہ دیا تھا. اگر ایران مظاہرین ہیں ان پر ہاتھ اٹھاتا ایران تو امریکہ کیا کرتا، یہ اب آگے بات اس کے اوپر بھی ہم کریں گے. امریکہ کی پابندیوں کے طویل المدتی اثر یہ ہوئے ہیں کہ تیل کی برآمدات، امریکہ کی سخت پابندیوں کے نتیجے میں ایران کی تیل برآمدات میں 60 سے 80% تک کمی ہوئی ہے، وہ گر گئی ہیں. یعنی جس سے ملک کا اہم آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ شدید متاثر ہوا ہے. ناظرین، پابندیوں اور داخلی ناکامیوں کی وجہ سے ایران جو ہے وہ معیشت کے اعتبار سے کافی حد تک جو ہے وہ نیچے گر گیا ہے. 2025 میں تقریباً 1.7% کمی ہوئی ہے، 2026 میں 2.8%
اندازے کے مطابق کمی ہوئی ہے۔ ناظرین، روزگار اور غربت کی بات کریں تو روزگار اور پابندیاں تقریباً روزگار کی ہوئی ہیں، آمدنی اور خاندانی بجٹ پر براہ راست اثر پڑا ہے، جس سے نوجوانوں اور کم آمدنی والے گھرانوں کے معاشی حالات انتہائی مشکل ہوئے ہیں۔ خامنائی کا بیان بھی سنیں، اور پھر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بیان پہلے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کے۔ انہوں نے کہا جی 3000 سے زائد ایرانی ہلاکتوں کا براہ راست ذمہ دار ہونے کا الزام اور احتجاجات کو امریکی اور اسرائیلی اثر و رسوخ کا نتیجہ یہ خامنائی کی طرف سے یہ قرار دیا گیا ہے، اور ان کے مطابق احتجاجات کا مقصد ایرانی معاشرے کو بے ثبات کرنا اور داخلی نظم و نسق کو کمزور کرنا تھا، کہ امریکی انتظامیہ نے احتجاجات کے تناظر میں ایرانی حکومت کی سخت گرفت اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے امریکی صدر ٹرمپ کے اوپر یہ الزامات عائد کیے ہیں کہ ہمارے مظاہرین میں شہید ہونے والوں کا بھی مجرم ٹرمپ ہے، اور ہمارے مظاہرین میں زخمی ہونے والوں کا مجرم بھی ٹرمپ ہے، اور ہمارے مظاہرین میں جتنے بھی لوگ پرتشدد ہوئے ہیں اور جلو گرو کیا ہے، ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اس سب کا بھی ملزم ٹرمپ ہے۔ یعنی ٹرمپ پہ براہ راست انہوں نے ایک ٹارگٹ کیا ہے، اور ٹرمپ کو اس سارے پروسیجر کا مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ مسلم ممالک میں ایران پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو ایک بڑا ایریا رکھنے والا اور بڑا ایک پاورفل سسٹم رکھنے والا ملک ہے ایران، اور چونکہ امریکہ کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ جو ایران ہے وہ اٹامک پاور بننے جا رہا ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مطلب ڈرا رہی ہیں، اور ہمارے ذہن میں ایک سوالیہ نشان چھوڑ رہی ہیں کہ آنے والے حالات جو ہیں وہ مزید گمبھیر ہو سکتے ہیں، اور اگر ایران پر امریکی اثر رسوخ آ گیا، ایران پر اگر اسرائیلی قوتوں کا عمل دخل آ گیا، تو اس کا براہ راست ہمیں نقصان ہوگا۔ اور ہمارا نقصان کہاں سے شروع ہوگا، اس کے اوپر آپ نے مختلف تجزیے بھی سنے، مختلف تبصرے بھی سنے، لیکن ایک پھر بتا دیتا ہوں کہ ہمارا نقصان، آپ کے لیے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ہمارا نقصان شروع ہوگا ہماری بلوچستان کی بارڈر سے، کیونکہ ایران کا جو بارڈر ہے اور ہمارا بلوچستان بارڈر ہے، یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں۔ تو دیکھیں، اللہ پاک ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، اور کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا مستقبل، کیا دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کا مستقبل، اپنی رائے سے ضرور آشنا فرمائیے گا۔ اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔